السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام بھائیوں کے علم میں ہے کہ سورہ کہف پر ہمارا اسٹڈی سرکل جاری ہے، اور آیت نمبر 26 تک ہم مطالعہ بھی کر چکے ہیں۔ تفہیم القرآن سے ہم نے اس کا تشریح بھی اس کی پڑھی ہے، اور اس پر ہمارے جو حاصل مطالعہ اور تبادلہ خیال ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ پچھلی ہماری نشستوں میں ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ پہلے ہم تلاوت کر لیں گے اگلے حصے کی، اور تلاوت ہوگی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 44 تک انشاءاللہ۔ تو تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ سجاد بھائی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو پچھلا ہمارا جو ڈسکشن تھا اس میں ایک دو نکات تھے، وہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور پھر جو ہے نا وہ آج کا جو ہمارا جو مطالعہ آج ہم نے کیا ہوگا اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ مزید یہاں سے تشریح پڑھیں گے تفہیم القرآن سے، اور جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہوگا ڈسکشن کا موقع اگر آج ہوگا تو آج، ورنہ پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو ہم لے چلیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ تو میں سجاد حیدر بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ پیش فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعصى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اللہ العظیم. ماشاءاللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر لے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام کا. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا.
یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک برا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرمائے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت اور ترجمہ آپ نے پیش کیا ہے۔ پچھلا ہمارا ڈسکشن جو ہوا تھا اس میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو واقعہ یہاں پر بیان فرمایا ہے، اس میں جو اسباق ہمارے لیے پوشیدہ ہیں اس پر بھی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی تھی اور اسباق ہم نے سمجھے بھی تھے وہاں سے، اور جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے اس پر بھی بات ہوئی تھی۔ ایک دو نکات ایسے آئے تھے کہ جس پر تھوڑی سی مزید تحقیق کی ضرورت تھی۔ ابھی آج ہمارے حامد قیوم بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ حامد قیوم بھائی نے ایک نقطہ اٹھایا تھا اور ایک اور نقطہ جو ہے شاید وہ عرفان انجم بھائی نے میرا خیال ہے ریز کیا تھا۔ حامد بھائی کا جو نقطہ تھا وہ تھا اس کے جارڈن کے یعنی پیٹرا کے حوالے سے، کہ یہاں پر جو ہم نے تفہیم القرآن سے جو ہم نے پڑھا ہے تو اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو اصحاب، ویسے تو مطلب اگین میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ایک تاریخی چیز ہے، جو سبق ہم نے حاصل کرنا تھا الحمدللہ سبق ہم نے حاصل کر لیا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک دو نکات تھے تو ہم لوگ چونکہ کتابیں پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے شوقین لوگ یہاں پہ جمع ہیں سارے، تو اس لیے تھوڑا سا اچھا رہتا ہے کہ ہم مزید بھی کچھ نہ کچھ چیزوں کا تعارف یہاں پر آتا رہے، اور چونکہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پورا ایک کلب بن گیا ہے الحمدللہ، جو بک ریڈنگ بھی کرتا ہے اور اس پر تبادلہ خیال بھی کرتا ہے، اسٹڈی سرکل بھی کرتا ہے، تو یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے اسلامی مختلف مضامین پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی جو ہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا ریسرچ کا کام بھی اپنے طور پر بھی شروع کریں گے، اور مختلف معاملات پر مختلف مضامین کے حوالے سے مختلف نکات پر بھی کچھ نہ کچھ ریسرچ کا کام آپ بھائی جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ تو اسی حوالے سے میں نے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ دونوں جو نکات پیش ہوئے تھے، پہلا نکتہ حامد قیوم بھائی کا تھا کہ شہر افسوس کا جو تذکرہ آیا ہے جو کہ ایشیائے کوچک میں بتایا گیا ہے۔ ایشیائے کوچک اس علاقے کو کہا جاتا ہے جو کہ آج کل ترکی جسے کہتے ہیں، یہی وہ، یا انگریزی میں اسے ایشیا مائنر بھی جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نکتہ جو آیا تھا وہ تھا
मसाजिद मज़ारात के साथ मसाजिद बनाने के हवाले से। कबल इसके कि मैं इस पर बात करूं, तारिक सईद भाई ने हैंड रेज किया हुआ। तारिक भाई बात कर लीजिए। वो चूंकि ये पिछले 2 नुकात हैं, तो मैं एक और नुकता मैं कह रहा हूँ इसी आप शामिल कर लें, तो फिर ये सारी जब डिस्कशन चलेगी तो इसको भी कवर कर लेंगे। वो है टाइम, जो फैक्टर है, टाइम फैक्टर, जो वक्त। जब उनसे पूछा कि आप कितना अरसा रहे, तो उन्होंने कहा 1 दिन या 1 और आधा दिन। ठीक। अब ये वैसे पहले भी हम डिस्कशन इस पे कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा तिश्ना है मौजू कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो इंसान फौत होते चले जा रहे हैं वो अब दफन है, और अब जो लोग मर रहे हैं वो दफन है, और फिर क़यामत के करीब जो लोग होंगे। तो अब ये जो एक वक्त का एहसास है मौत के बाद, उसकी क्या कैफियत है। फिर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें इसी डिस्कशन को, तो फिर आगे ये है कि क्या मामलात हैं। वो उन्होंने कहा 1 दिन रहे और एक और आधा दिन और रहे, वो मतलब 1.5 दिन वो रहे वहां, उनको ऐसे महसूस हुआ, लेकिन रहे तो वो 309 साल के बाद। तो ये वक्त का जो एक इसमें मैं कह रहा था, ये भी थोड़ा सा शामिल कर लें कि ये बाद जो है इसके क्या मामलात होंगे। ठीक है, इस पर भी बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो मैं जो है पहली जो बात आई थी हामिद कयूम भाई की तरफ से कि उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो तफसीमुल कुरान में पढ़ रहे हैं कि जो उसका मकाम है वो इफ्सुस का शहर है, जो कि आजकल का जो तुर्की का इलाका है, इज़मिर का इलाका, वहाँ पर जो है ये मौजूद है। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जॉर्डन में जो पेट्रा के जो खंडरात हैं तो ये वहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने बताया था कि वहाँ का कई लोग जाते भी हैं वहाँ पर। अच्छा, उसमें मैंने जो है ना ये मुख्तलिफ जो तफासिर मौजूद हैं उनको जो है वो मैंने थोड़ा सा खंगाला है, वो आपके सामने स्क्रीन पे अभी नज़र आएंगी। तो ये आपको जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ये वाली? मेरे पास नहीं आना, आपको थोड़ी देर रिलैक्स करने जी आ रही है जी। अच्छा, ये यहाँ पर वो बात है कि जो कि ये तफसीर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, और इन्होंने जो है ना वो जो है वो मामला जो था उसको इन्होंने उठाया था कि जो असहाबे कहफ के जो मकाम है वो पेट्रा वाला जो है ना मकाम है ये। हम भाई बात कर सकता हूँ मैं? जी जी करें जी, एक्चुअली मैं खुद गया हूँ इस जगह पे। ये जॉर्डन के शहर अम्मान के अंदर है। जी जी। पेट्रा दूर है वहाँ से, पेट्रा अम्मान से भी कोई 300-400 किलोमीटर दूर है। ये अम्मान सिटी के पास ही, तकरीबन वहीं से 8-10 किलोमीटर आगे एक काफी के हाइट पास पे है जाके ये? जगह आती है। जी, अम्मान के पास। अम्मान जो सिटी है ना, जॉर्डन का जो कैपिटल है, वहाँ पे है। अब ये हो सकता है वहीं पे हो, वो भी हो सकता है कि जो टर्की में हो, पर वहाँ पे काफी लोग जाते हैं इसके लिए, ज़ियारत के लिए। तो मैं भी अच्छा गया था, जी, पिछले ठीक साल ही मैं गया हूँ वहाँ पे। ठीक है ठीक। बार मुझे श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली वसाबे कफ की जगह, लेकिन उनका कहना यही था। और वहाँ पे उन्होंने कुछ नवादरात भी रखे हैं उनके, और छोटा सा म्यूजियम और मस्जिद बनाई हुई है। ठीक है, असल में इसको मैं स्वैप कर गया क्योंकि ये नुक्ता जो है इरफान भाई ने उठाया था, और वो जो मज़ारों पे मस्जिद वाला जो नुक्ता है वो हामिद कयूम भाई ने उठाया था। तो ये जो है इन्होंने जो बात यहाँ बयान की। अब अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी तफसीर में जो लिखा है, तो उन्होंने इसको कहा यहाँ पर कि जो उन लोगों के बारे में कि जिन लोगों ने कहा कि जी वो कतबा वहाँ पे लगाया गया था तो इसलिए जो है ना उसको रकीम कहा गया है। तो उसकी तशरीह में ये फरमाते हैं यहाँ पर कि अगर उन्होंने तौरात की तरफ रुजू किया होता तो मालूम हो जाता कि रकीम वही लफ्ज़ है जिसे तौरात में राकीम कहा गया है, और ये फिल हकीकत एक शहर का नाम था जो आगे चलकर पेट्रा के नाम से मशहूर हुआ, और अरब इसे बतरा कहने लगे। आलमगीर जंग के बाद आसार कदीमा की तहकीकात के जो नए नए गोशे खुले हैं उनमें एक पेट्रा भी है, और इसके इंकशाफात ने बहस व नज़र का एक नया मैदान मुहैया कर दिया है। जजीरा नुमाए सीना और खलीज अकबा से सीधे शुमाल की तरफ बढ़े तो 2 पहाड़ी सिलसिले मतवाजी शुरू हो जाते हैं और सतह ज़मीन बुलंदी की तरफ उठने लगती है। ये इलाका निब्ती कबाइल
का इलाका था और इसी के एक पहाड़ी सतह पर राकीम नामी शहर आबाद था। दूसरी सदी ईस्वी में जब रूमियों ने शाम और फलस्तीन का इल्हाक कर लिया तो यहाँ के दूसरे शहरों की तरह राकीम ने भी एक रूमी नो आबादी की हैसियत इख्तियार कर ली, और यही ज़माना है जब पेट्रा के नाम से इसके अजीम शान मंदिरों और थिएटरों की शोहरत दूर दूर तक पहुंची। 640 ईस्वी में जब मुसलमानों ने ये इलाका फतह किया तो राकीम का नाम बहुत कम ज़बानों पर रहा था। ये रूमियों का पेट्रा और अरबों का बेतरा था। जंग के बाद से इस इलाके की असरी पैमाइश की जा रही है, नई नई बातें रोशनी में आ रही हैं। अज़म जुमला इस इलाके के अजीब व गरीब गार हैं जो दूर दूर तक चले गए हैं और नहायत वसी हैं। नीज़ अपनी नौयत में ऐसे वाक़े हुए हैं कि दिन की रोशनी किसी भी तरह इनके अंदर नहीं पहुंच सकती। एक गार ऐसा भी मिला है जिसके दहाने के पास कदीम इमारतों के आसार पाए जाते हैं और बेशुमार सुतूनों की कुर्सियां शनाख्त की गई हैं। ख्याल किया गया है कोई माबद होगा जो यहाँ तामीर किया गया था। इस इंकशाफ के बाद कुदरती तौर पर यह बात सामने आ जाती है कि असहाबे कहफ का वाक़या इसी शहर में पेश आया था और कुरान ने साफ साफ इसका नाम अर-रकीम बतला दिया है। और जब इस नाम का एक शहर मौजूद था तो फिर कोई वजह नहीं कि रकीम के मायने में तकल्लुफ़ात किए जाएं और बगैर किसी बुनियाद के इसे कतबे पर महमूल किया जाए। इलावा बरी दूसरे क़राइन भी इस बात की तस्दीक करते हैं। कुरान ने जिस तरह इस वाक़े का जिक्र किया इससे साफ मालूम होता है कि इस वाक़े की अरब में शोहरत थी। अच्छा, खैर आगे तो बाकी पूरे मतलब इसमें पूरा डिस्कशन है कि जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तो ये महसूस हो रहा है कि ये सोने के भी जो है ना वो कायल नहीं है कि उनको जो है वो नींद आ गई थी, बल्कि ये उसके कुछ और मायने जो पहना रहे हैं। खैर वो हमारा डिस्कशन का मौजू नहीं है। तो इसमें जो इन्होंने ये बात की है ना कि ये जो रकीम का जिस सिटी का है, अब आ जाए ज़रा ये तफ़हीमुल कुरान पे। मौलाना ने जहाँ पे इसको लिखा है तफ़हीम के अंदर, तो उन्होंने इस पे ये लिखा है कि इसी पे उनका तबसरा है। अगर आप यहाँ पे पढ़ लेंगे इसको कि अर-रकीम के मायने में इख्तलाफ है। बाज़ सहाबा और ताबईन से मनक़ूल है कि ये उस बस्ती का नाम है जहाँ ये वाक़या पेश आया था और वो ऐला यानी अक़बा और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़या थी। ये वही जगह है जो जिसका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बात कर रहे हैं। और बाज़ कदीम मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद वो कतबा है जो इस गार पर असहाबे कहफ की यादगार में लगाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी तफसीर तर्जुमानुल कुरान में पहले मायने को तरजीह दी है और ये ख्याल ज़ाहिर किया है कि यह मकाम वही है जिसे बाइबल की किताब यशू बाब नंबर 18 आयत 27 में रक़म या राक़िम कहा गया है। फिर वो इसे नबतियों के मशहूर तारीखी मरकज़ पेट्रा का कदीम नाम करार देते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर गौर नहीं फरमाया कि किताब यशू में रक़म या राक़िम का जिक्र बनी बिन यमीन, ये जो याकूब अलैहिस्सलाम के साहिबजादे की मेरास के सिलसिले में आया है और ख़ुद इसी किताब के बयान की रूह से इस कबीले की मीरास का इलाका दरियाए उर्दन और बहरे लूत के मगरिब में वाक़ था, जिसमें पेट्रा के होने का कोई इम्कान नहीं। पेट्रा के खंडर जिस इलाके में पाए गए हैं उसके और बनी बिन यमीन के मीरास के दरमियान तो यहूदा और अदूमिया का पूरा इलाका हाइल था। इसी बिना पर जदीद ज़माने के मुहक्किकीन आसार कदीमा ने यह बात मानने में सख्त तामुल किया है कि पेट्रा और राक़िम एक ही चीज़ हैं। हमारे नज़दीक सही बात यही मालूम होती है कि रक़ीम से मुराद कतबा है। तो ये वो डिस्कशन था कि जो मतलब मैं कोई इसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा ऐसा कोई खोलना नहीं चाह रहा। सिर्फ ये था कि जब हम मुतालिया जब करें तो किस तरीके से हमें जो है ना वो मुतालिया करना चाहिए, थोड़ा कंपैरिजन करने चाहिए चीज़ों के, उनको देखना चाहिए मुख्तलिफ जगहों से। तो सिर्फ एक थोड़ा सा शौक पैदा करने के लिए मैंने ये बात आपके सामने यहाँ पे रखी है। अच्छा, जहाँ तक ये बात आई है ना, जो बात अभी इरफान अंजुम भाई ने की कि वहाँ पर भी लोग जाते हैं, तो और कई जगहों पे अगर आप और दीगर तारीख़ों का और दीगर तफासिर का अगर आप मुताला करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उस ज़माने में चूँकि ये ना एक वाक़या ये है जिसका यहाँ पर कुरान में तज़किरा आया है। अच्छा, और चूँकि ये अपनी नौइयत का एक इनफरादी मुनफरिद वाक़या था अपनी नौइयत का, कि जिसमें अल्लाह ताला ने उनको नींद दी और तवील अरसे की नींद दी, उसके बाद उठाया उनको। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ये कोई एक ही जो है ना नौजवानों का ग्रुप था, बल्कि आपको खुद भी अंदाज़ा इस बात का होगा और थोड़ा सा हकीकत को सामने रखते हुए देखें
کہ جب اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے نا، کوئی جدوجہد کسی نظام کو لانے کے لیے یا کسی مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک گروپ جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ملٹیپل گروپس جو ہے نا وہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی گروپ کے بھی بہت سارے لوگ مختلف مقامات پہ جو ہے نا وہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا اگر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئے ہوں گے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت حبشہ ہوئی، لیکن ہجرت میں سارے لوگ تو ہجرت کر کے نہیں چلے گئے تھے، ہجرت کرنے والے ہجرت کر کے چلے گئے، ان کی کیفیت دوسری تھی۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے مکہ مکرمہ کے اندر، ان کی کیفیت دوسری تھی، وہ تعذیب بھی برداشت کر رہے تھے، مار بھی کھا رہے تھے، اور جو ہے وہ پھر بالآخر اپنے شہر سے نکالے بھی گئے، ہجرت بھی ان کو کرنی پڑی ان لوگوں کو۔ تو یہ نا مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ابھی جو تاریخ میں نے جتنا ابھی اس کی روشنی میں مطالعہ کیا ہے، تو بہت سارے جو گروپ تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے، وہ جگہ جگہ جدوجہد کر رہے تھے، اور جگہ جگہ ان کی کیفیت یہی ہوتی تھی کہ جب وہ مار کھاتے تھے یا ان کو خطرہ ہوتا تھا تو وہ جا کے غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ تو ایسے اچھا دوسرا پھر یہ تھا کہ ان کا چونکہ جو عیسائیوں میں جب جو ہے ان کے عقائد میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں تو راہبانیت جو ہے ان کے یہاں بہت زیادہ پھیلی، اور راہبانیت یہی تھی کہ راہبانیت یعنی کہ اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہ کہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ کون آدمی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دے سکتا ہے، تو وہ غاروں میں چلے جاتے تھے یا بیابانوں میں چلے جاتے تھے، اور ان کی وہ جو ہے نا ایک پوزیشن میں اپنی عمر گزارنے کی کوشش کرتے تھے اور اسی میں مر بھی جاتے تھے۔ یعنی کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی رکوع میں چلا گیا، اب وہ رکوع سے اٹھتا ہی نہیں تھا، اور ایسی کیفیت پیدا کرتا تھا کہ اپنے ساتھ کوئی پتھر آگے لگا لیا اور رکوع کی کیفیت میں چلا گیا، تو وہ اسی کیفیت میں اس کا انتقال ہو جاتا تھا، اور وہ ڈھانچہ اس کا جو ہے نا اسی کیفیت میں موجود ہوتا تھا، یا کوئی سجدے میں چلا گیا یا کسی نے ہاتھ اٹھا دیے تو ہاتھ اٹھائی ہوئی کیفیت کے اندر ہی جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ سوکھ گئے بالکل، اور اس نے ہاتھ نیچے نہیں گرائے اپنے، اور اسی کیفیت کے اندر مر گیا وہ۔ تو یہ جگہ جگہ جو ہے نا وہ وہاں پر اس طرح کی نشانیاں موجود ہیں کہ آپ کو بہت سارے ایسے غار ملیں گے کہ جس میں لوگوں کے ڈھانچے موجود ہوں گے، لوگوں کی جو ہے نا وہ باقیات وہاں پر موجود ہوں گی۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے کئی جگہوں کو جو ہے اصحاب کہف کے واقعے کے حوالے سے انہوں نے اس کو نشاندہی کر دی، بلکہ ایک تفسیر میں کسی میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا کہ جی وہ ایک شاید اس میں ضیاء القرآن میں میرا خیال تھا یہاں پر، کہ یہاں پر انہوں نے لکھا تھا کہ وہ وہاں کا تذکرہ کیا اندلس کا یعنی اسپین کا، کہ وہاں کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پر غرناطہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ غار ہے، اور اس غار کے قریب میں ایک بڑی عمارت بنی ہوئی ہے جس کو رقیم کہتے ہیں، اور اس غار کے اندر جو ہے وہ 7 لوگوں کی جو ہے وہ ڈھانچے ہیں، اور اس کے وہاں پہ غار کے منہ پر ایک کتے کا ڈھانچہ بھی وہاں پر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو مطلب مختلف جو ہے نا داستانیں، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اس وقت کوئی ریٹن میں چیزیں نہیں تھیں، بلکہ جو چیزیں لکھی بھی گئیں وہ بھی 50 سال کے بعد، جس داستان جو لکھی بھی ہے جو ہم نے پڑھا بھی پہلے، وہ بھی لکھی ہوئی چیز 50 سال کے بعد لکھنے والوں نے لکھی ہے، تو اتنے عرصے کے اندر بے شمار چیزیں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا مطلب وہ بہت ساری کہانیاں تھیں، لیکن پھر قرآن نے جو ایک جو وہ سبق، وہ خاص سبق آموز واقعہ کہ جس میں لمبی نیند ان کو دی گئی تھی، اس کو قرآن نے جو ہے نا وہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور زیادہ تر جو ہمیں تحقیق ملی وہ تحقیق یہی ہے کہ یہ والا علاقہ جو ریل جو اصحاب الکہف تھے، وہ علاقہ وہی افسوس والا علاقہ تھا جو کہ ازمیر کے اندر جو ہے نا وہ ترکی میں یا آپ ایشیا مائنر کے علاقے میں جو پایا جاتا ہے وہ علاقہ تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، اور علمی بحثوں سے لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے، علمی بحثیں ہونی چاہیے، لیکن علمی بحثوں کو عقیدے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور نہ ہی باہمی نزاع کا مسئلہ بنانا چاہیے۔ مطلب کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اور کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی اگر اصحاب کہف کا غار اردن سے ترکی چلا گیا یا ترکی سے اردن میں آ گیا تو اس سے ہمارے عقیدے میں کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اکیڈمک ڈسکشنز ہیں، جیسے جیسے اب چونکہ ریسرچ کے جدید میتھڈز بھی آ گئے ہیں، ٹولز بھی آ گئے ہیں، تو اس میں اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔
تو اس سے ایمان پہ عقیدے پہ ہمارے الحمدللہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے. تو یہ انفارمیشن تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ ادھر ادھر سے جو میں نے مطالعہ کیا تھا وہ آپ سے جو ہے تھوڑا سا شیئر کر دوں. اگر اس پر کوئی بات کرنی ہے تو مختصراً بات کر لیجئے, پھر دوسرے نقطے پہ بات کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں عرفان انجم بھائی اب آپ؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے, میں اس بات پہ بالکل بھی وہ ڈبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ کہاں پہ ہے, اللہ کو پتا ہے کدھر ہے, بس ویسے ہی مجھے ایک انفارمیشن تھی تو میں نے کہا شیئر کر دوں. ٹھیک ہے, نہیں ڈبیٹ تو ہے بھی نہیں, ڈبیٹ نہیں ہے, بس ہاں صرف جی یہ کہ انفارمیشن ہے, ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی ہو, جارڈن والا ہی ہو. تو ہاں جی یہ تو اللہ بالکل کو پتا ہے, کیونکہ بالکل اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں خود ہی ڈسکلوز کر دیتے اگر وہ امپورٹنٹ ہوتی بات بتانے کے یہ کہاں پہ ہے. بالکل بالکل صحیح ہے, انہوں نے نہیں بالکل بتایا تو اس سے چھیڑن تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, بالکل صحیح ہے, ہمارا اس سے قطعاً فرق نہیں پڑتا کہ اس کی جگہ کون سی ہے. صحیح ہے. بنیادی بس چیز یہ ہے کہ بھائی ہمیں یہ اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے نا وہ موت دے گا, اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ مرے ہوئے کو زندہ کر کے جو ہے وہ پھر اٹھائے گا. بنیادی سبق جو ہے وہ یہی اس سے تھا. دوسرا نقطہ جو ہے وہ شاید حامد قیوم بھائی نے نقطہ اٹھایا تھا مساجد پر, جس پر ہم نے تفہیم القرآن سے جو ہے اس پر جو ہے وہ ساجد بھائی نے بھی اس موضوع پہ بات کی تھی, اور تفہیم القرآن سے ہم نے جو ہے اس کو پڑھا تھا یہاں پر کہ وہ جو مسجد بنانے والی بات آئی تھی اس میں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اس سے یہ مطلب نکال لیا کہ بھئی اس میں جو ہے نا وہ قبر کے اوپر جو ہے وہ مسجد بنانا جو ہے وہ جائز ہے. یہ والی بات تھی جہاں پر یہ آیا تھا. تو یہ جو ہے نا یہ مولانا ثناء اللہ کے نام سے دو افراد جو ہے وہ گزرے ہیں بر صغیر میں. ایک تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری, یہ امرتسر جو ہندوستان کا ایک علاقہ ہے مشرقی پنجاب میں, اور دوسرے تھے علامہ ثناء اللہ پانی پتی. تو یہ ان کی جو ہے نا جو مولانا امرتسری ہیں, یہ ان کی جو ہے لکھی ہوئی تفسیر ہے. اس میں تو خیر انہوں نے وہ نہیں ہے, تفسیر ثنائی کے نام سے ہے ان کی. یہ ثناء اللہ امرتسری ہیں, شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری. اور دوسرے ہیں یہ تفسیر مظہری کے نام سے جو ہے نا, یہ ہیں 19ویں صدی کی ہیں یہ تفاسیر. تو یہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا مطلب وہ جو بات آ رہی تھی نا وہ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ یہاں لکھا ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں ذرا. یہ لکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ آیت کریمہ اولیاء کرام کے مزارات کے قریب ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے مسجد بنانے کے جواز پر دلیل ہے, جبکہ شیخ استاد محمد فاخر محدث رحمۃ اللہ علیہ مزارات کے قریب مسجد بنانے کو مکروہ جانتے تھے, اور کراہیت کی پہلی دلیل امام مسلم کی روایت کو بناتے تھے جو ابی الحیاج الاسدی سے مروی ہے. فرماتے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, کہ جو بھی بت دیکھو اسے مٹا دو, اور جو قبر اٹھی ہوئی دیکھو اسے برابر کر دو. اسی طرح دوسری دلیل امام مسلم کی ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکی قبر بنانے اور اس پر عمارت بنانے اور قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا. شیخ کی تیسری دلیل شیخین کی روایت ہے, جو شیخین کا مطلب ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہ جو حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. فرماتے ہیں جب رسول اللہ کو شدید مرض لاحق ہوئی تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی, اور پھر جب گھٹن محسوس ہوئی تو چادر چہرے سے ہٹا دی, اور اس حالت میں یہ فرما رہے تھے معاملہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنایا.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ جیسا عمل کرنے سے ڈرایا. میں یعنی یہ مفسر اب کہہ رہے ہیں کہتا ہوں یہ احادیث پکی قبر بنانے، قبر پر عمارت بنانے اور اونچی قبریں بنانے کی کراہت پر دلالت کرتی ہے، مزارات کے قریب مسجد بنانے کی کراہیت پر دلالت نہیں کرتی ہیں. اور اتخذوا و قبور انبیاء مساجد کا مفہوم یہ ہے کہ وہ قبروں کی طرف سجدہ کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا انہوں نے جو بات کی ہے یہاں پر اپنی اس میں، اگر تو یہ اتنی ہی بات ہوتی نا کہ بھئی اولیاء کرام کے مزارات کے قریب مسجد جو ہے وہ بنا لی جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن جو یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جی مزارات کے قریب ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے مسجد بنانے کے جواز پر دلیل ہے. یعنی جو پچھلی مرتبہ ہم نے پورا ڈسکشن کیا تھا وہ ڈسکشن یہ تھا کہ اگر کہیں قبر کے قریب یا مزار کے قریب مسجد بنتی ہے اور وہ مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، خالصاً اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اگر وہ بنتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بات آ رہی تھی مسجد نبوی کے حوالے سے. لیکن اگر مسجد بنانے کی غایت یہ ہے کہ وہ تبرک جو صاحب قبر جو وہاں پر موجود ہیں ان سے تبرک حاصل ہوگا اس لیے مسجد وہاں پہ بنائی جائے، تو یہ جو ہے نا یہ انہوں نے بنیادی طور پر یہ بات کی تھی، جس کے آپ جواب جو ہے وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ہے ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا اس کا جواب انہوں نے یہاں پر لکھا اور ساتھ میں جو ہے وہ یہاں پر احادیث بھی جو ہے وہ پیش کی تھی یہاں پر. تو یہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بھی مطلب ایک اچھی جو ہے نا عادت ہوتی ہے جس کو ڈیولپ کیا جائے. اور یہ میں اس لیے خاص طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل کا جو یہ جو انٹرنیٹ کا اور یہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ جو ایک غدر سا مچا ہوا ہے نا، ایک عجیب قسم کا بالکل، کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ پوسٹ کر دیتا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ آگے چیزوں کو فارورڈ کر دیتا ہے، نہ جو ہے وہ چیزوں کو تھوڑا سا رک کے جو ہے نا تھوڑا سا وہ جو عادت ہے نا جو میڈیا کی عادت بن گئی ہے. میڈیا کی عادت ہے کہ جی وہ بریکنگ نیوز جو ہے نا، مطلب وہ سچی جھوٹی اچھی بری جیسی بھی ہے بس بریکنگ نیوز لے کے اس کو بھاگنا ہے فوراً. تو یہ عادت جو ہے نا یہ جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں ان کے اندر بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. بس وہ ایک چیز آئی اور فوراً فارورڈ کرنی ہے ہر گروپ کے اوپر ادھر ادھر، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ بھئی یہ اس کے اندر کتنی اوتھینٹسٹی ہے اور جو ہے وہ کتنی یہ چیز درست ہے، چاہے وہ تاریخی حوالے سے ہو، چاہے وہ حدیث کے حوالے سے ہو، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہو. تو یہ عادت جو ہے نا جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو یہ عادت ڈیولپ کرنی چاہیے کہ جب آپ کوئی چیز پڑھیں تو اس کے مصدر پہ جا کے اس کا سورس ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ سورس پہ کیا بات کہی گئی تھی اور سورس سے پھر اٹھا کے جو ہے نا وہ کریں. تو یہ عادت ظاہر ہے کہ پوری قوم میں تو اگر ڈیولپ نہیں بھی ہو رہی تو کم از کم جو سنجیدہ فکر لوگ ہیں خاص طور پہ جو لوگ یہاں پہ شامل ہیں تو ان کو یہ عادت بہرحال ڈیولپ کرنی چاہیے کہ چیزوں کو جو چیزیں ذرا سی بھی کھٹکیں ذہن کے اندر تو ان کو فوری طور پر ان کے مصادر پہ جا کے ان کے سورسز پہ جا کے ان کو ڈھونڈنا دیکھنا کہ بات کتنی ٹھیک ہے، کتنی سچائی اس کے اندر موجود ہے، یہ بہت اہم ہے. اور اب جیسے جیسے یہ زمانہ آگے بڑھے گا آن لائن والا، اس میں یہ ان چیزوں کی بہت اہمیت جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ ہم نے دوسرے نقطے پہ بات کی ہے، اگر کوئی بھائی اس پہ بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بالکل. اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے تیسرا نقطہ طارق بھائی سے کہتے ہیں. طارق بھائی جو تیسرا نقطہ آپ نے اٹھایا تھا اس پہ آپ بات کر لیجیے. میں نے تو بس اٹھا لیا نا بھائی آپ کا اب بٹھا بھی دے نا بھائی اٹھایا ہے تو اس کو تھوڑا پکڑ کے رکھے نا آپ، تھوڑا سا اس کو بس. ہاں جی یہی کہہ رہا تھا. کیا تھا آپ ذرا سوال کو ذرا سا ڈیفائن کر دیں، کیونکہ سوال بنانا بھی جو ہے نا وہ ایک بڑی حکمت کا اور بڑے علم کا کام ہے بات ہے سوال ڈیولپ کرنا. نہیں بس یہ اکثر بعد الموت جو زندگی ہے، جو معاملات ہوں گے ان کا اکثر ذکر ہم پڑھتے رہتے ہیں، درسوں میں بھی سنتے رہتے ہیں. اور ٹائم فیکٹر کی جیسے میں نے ابھی بات کی کہ انسان تو ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور قیامت کے قریب بھی جائیں گے. تو یہ بھی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ مرتے ہی ٹائم کا جو فیکٹر ہے وہ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور آگے ٹائم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ ٹائم اپنی حیثیت ہی کھو دیتا ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں دروس میں جی
اور یہ جو اصحاب کہف سے انہوں نے پوچھا وہ 300 سال کے قریب، انہوں نے کہا ہمیں بس ایسے لگا جیسے ہم 1 یا 1.5 دن رہے ہیں. صحیح. بس یہ میں چونکہ یہ اصحاب کہف کے حوالے سے یہ نقطہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا الیبوریٹ ہو جائے فردر. جی. کوئی بھائی بات کرنا چاہیں اس موضوع پہ جو طارق بھائی نے ریز کیا ہے ابھی؟ اہم نقطہ ہے. جی حفیظ الرحمان بھائی، کچھ آپ اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم مجھ سے السلام. معذرت کے ساتھ مس ہو گیا نقطہ، تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کیونکہ وہ چیز مجھ سے مس ہو گئی. جی طارق بھائی ذرا سوال ڈیفائن کر دیجئے دوبارہ. حفیظ الرحمان بھائی جو ہے نا وہ اس پر کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. یہ جو حفیظ بھائی یہ جو ہم صحابہ کہف کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، اس میں جب ان نوجوانوں سے پوچھا گیا جب وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تو وہ کتنا عرصہ وہاں رہے، تو انہوں نے کہا ہم تو 1 اور 1.5 دن ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہاں رہے، حالانکہ وہ 300 سال تک رہے تھے. تو یہ ایک وقت جو ہے وہ اس کی بات آ رہی کہ اس میں سورہ کہف میں ایک وقت کا فیکٹر بھی آ رہا ہے. تو ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کیا صورتحال ہوتی مرنے کے بعد. حضرت آدم علیہ السلام ملینز آف ایئرز بیفور لوگ دفن ہیں اور اب بھی لوگ دفن ہو رہے ہیں، پھر قیامت کے قریب ہوں گے، تو ان کی ٹائم کے لحاظ سے کیا کیفیت ہوگی، کتنے وہ انتظار میں ہوں گے، یا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ قبر کا تصور کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن گزر رہے تھے کہ اس کو عذاب ہو رہا تھا اور وہ معمولی سی بات تھی، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوڑا سا گرین اس کے پلانٹ کی ٹہنی جو تھی اس کے اوپر لگا دی. تو قبر کا پھر تصور یہ مطلب یہ کافی لمبی پھر آگے ڈسکشن جاتی ہے کہ وہ کیا ہے. پھر جو لوگ جل کے مر جاتے ہیں یا دریا سمندر میں ڈوب جاتے ہیں تو وہ قبر کا پھر کیا تصور ہے ان کے لیے، اور قبر کے عذاب کی کیا کیفیت ہے. یہ ساری چیزیں جو تھیں نا وہ اس میں آ جاتی ہیں، لیکن ہم اس کو مختصر کر دیں، شاید اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے. جی تو چیز یہ ٹائم فیکٹر جو ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے اصحاب کہف کے حوالے سے. بہت شاندار طارق بھائی آپ نے جو نقطہ اٹھایا، یہ اکثر و بیشتر یہ محفلوں میں یا کہیں بھی بیٹھتے ہیں دوستوں میں تو یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں. اب وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جیسے وقت تھم گیا، ٹائم اسپین ہر حوالے سے مختلف ہے، اور ایون عالم برزخ اس میں آ جاتا ہے کہ مرنے کے بعد روح کا جسم سے نکل جانا، اور ایون جو لوگ جل جاتے ہیں یعنی ختم ہو جاتی باڈی ان کی، پھر بھی ایسا مطلب نہیں کہ جس کی قبر بنے تو اس کو ہی قبر کہا جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ جو آپ سنا رہے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ان کو اللہ نے جتنی اللہ چاہتا ہے ان کو علم دیتا ہے، تو اس حوالے سے ان کو پتا تھا یا ان کو بتایا گیا. جس طرح کا عام ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ عالم برزخ میں روح ہمارے جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ سلسلہ الگ ہو جاتا ہے. ٹائم اسپین بڑا فیکٹر رکھتا ہے. جیسے دوسرے واقعات ہیں اس کے علاوہ بھی کہ جیسے ایک دن 50,000 سال کا، قیامت کا ایک دن، تو یہ مختلف ہے. لیکن اب یہ کہ آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی. اب یہ چیزیں بہت سی ایمان کی اس میں آتی ہیں کہ یہ آپ سے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ روح کیا ہے، امر ربی ہے، تو وہ جب نکل جاتا ہے تو کیا عالم برزخ میں جسم بھی ملتا ہے یا صرف روح سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. کہ جب انسان کا جسم سے نکلنا روح کا ہوتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، آیا وہاں سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے قبر کا عذاب؟ اس کے بارے میں یہ چیزیں تھوڑی سی مبہم سی ہیں، بالکل واضح پکچر نہیں ہے ان کے بارے میں. کچھ بتایا گیا ہے اس حوالے سے فردر میاں صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. جی کوئی اور بھائی بات کرنا چاہیں اس موضوع پہ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ایک سن رہا تھا، ایک مقرر تھے
नाम तो मुझे याद नहीं रहते अक्सर, हमारे यहाँ तो हाफिज भाई को पता है कास्टें चलती हैं तो कास्टें ज़्यादा याद रहती हैं। वो फरमा रहे थे कि जी रूहें आपस में मुलाकातें भी करती हैं, जब आलम यहाँ से जाती हैं आलम अरवाह में जब जाती हैं तो रूहें आपस में मुलाकात भी करती हैं, और अक्सर मुलाकातें जो अच्छी रूहें हैं वो आपस में मिलती हैं, और वो पूछती भी हैं बाज़ अपने जानने वालों का कि वो आए थे मुझसे पहले तो वो कहाँ हैं, वो यहाँ क्यों नहीं पहुँचे, इस तरह के मामलात। तो ये एक आलम अरवाह का मामला है बड़ा नाजुक, और बोलना ज़्यादा जो है वो तो किसी भी सूरत ऐसा है कि इल्म के बगैर बोलना तो सही नहीं होता वैसे भी, लेकिन बहरहाल ये एक छोटी सी शेयर मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने सुनी है खुद। जज़ाकल्लाह खैर। बाकी आप बात लेकिन करें। कुरान में इल्लीयीन का और सिज्जीन का जिक्र आया है, थोड़ी सी तफसीलात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में हैं, तो वो हम जानते हैं, तो उनको भी इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जी। बाद मुकम्मल। डॉक्टर सुहेल बात करना चाह रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। उम्मीद है तमाम भाई खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू निकल पड़ी है, और इसके अंदर मैं दो हमारे फिनोमिना फिजिक्स में जो है ना वो दो फिनोमिना है जो कि टाइम से रिलेटेड है। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से मैं अगर डिफाइन कर दूं को टाइम का रिलेशन क्या है मौत के साथ, या टाइम का रिलेशन क्या है एनर्जी के साथ, और टाइम का रिलेशन क्या है मैटर के साथ। तो एक तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जिसे हम लोग आइंस्टाइन की थ्योरी कहते हैं, E is equal to mc स्क्वायर। ये वाली थ्योरी जो है ना वो लगती है मिराज के वाकये पे, कि इस थ्योरी के मुताबिक अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो आपके लिए टाइम जो है ना वो जीरो हो जाएगा। और ये इसी चीज को मिराज के वाकये में भी इसी तरह था कि जब वापस आए तो जो बिस्तर गर्म था वो उसी तरह से गर्म था, जो पानी बह रहा था वो उसी तरह से, जो कुंडी खड़क रही थी वो उसी तरह से खड़क रही थी। तो एक ये टाइम का रिलेशन मैटर और टाइम के साथ है। और दूसरी एक थ्योरी है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन की। उसके अंदर कहते हैं कि एनर्जी अगर आप कंजर्व कर रहे हैं या एनर्जी आप रिलीज नहीं कर रहे, क्योंकि टाइम को वो एज ए एंटिटी लेते हैं, तो उसमें इस तरह से कि अगर आप एनर्जी स्पेंड नहीं कर रहे तो टाइम का फ्लो आपकी तरफ कम हो जाता है। तो उसके अंदर बड़ी जबरदस्त एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप दरख्त के नीचे बैठे हैं और अपनी घड़ी बांध लें और दरख्त के नीचे बैठ के 1 घंटा स्पेंड करें उस घड़ी को देख के, एक ये घंटा, और दूसरा अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्रिकेट या जो भी जिस तरह से भी फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, तो उसके अंदर आपको टाइम का अंदाजा नहीं होगा। तो ये दूसरी थ्योरी थी कि अगर तो आप एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे, कंजर्व कर रहे हैं, तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तो ये दो थ्योरी थी, मैंने कहा शायद काफी रिलेट कर रही थी आज के टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर। ये आपने जो है वो अच्छा जो है यहाँ पे इजाफा किया है माशाल्लाह। तो ये डिस्कशन का मौजू जो है ये जिस तरह साजिद भाई ने बात की सेंसिटिव भी है और थोड़ा समझने का भी है। इसमें बहुत सारे जो है वो बेतहाशा डिस्कशंस हैं, कई स्कूल ऑफ थॉट हैं इस पूरे मामले के अंदर। और जो हफीज़ भाई ने बात की 50,000 का दिन, हमने खुद जब तर्जुमा कुरान पढ़ रहे थे तो आप भाइयों को याद होगा कि हमने जो है कुरान ने 2 मकामात पे जो है दो अलग अलग दिनों का जो है अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। एक जगह पे 1000 साल का दिन और एक जगह पे 50,000 साल का दिन, यानी कि जो हमारे साल हैं उसको अल्लाह ताला ने 50,000 साल का दिन, यानी कि वो रिपोर्ट्स के बारे में आपको याद होगा कि वो जो फरिश्ते रिपोर्ट लेकर अल्लाह ताला के पास पहुंचते हैं तो उस दिन को 50,000 साल का दिन जो है वो करार दिया गया है। तो 50,000 साल में अगर जो है आप जरा कैलकुलेट करके बताएंगे कोई भी यहाँ पर कि अगर 80 साल की जिंदगी जो है एक इंसान गुजार के जाए दुनिया के अंदर से, तो 50,000 साल का अगर एक दिन है अल्लाह ताला का, तो जो 80 साल गुजारने वाला फर्द है दुनिया के अंदर, वो कितने % उसने जो है वो अल्लाह के उस दिन का हिस्सा जो है वो जमीन के ऊपर गुजारा उसने। कितना होगा? कैलकुलेटर से इसको निकाल लें जरा परसेंटेज। बहुत सारे जीरो मेरे ख्याल है कि 1% भी नहीं होगा, बल्कि 0.01 भी नहीं शायद।
0.2% शायद जो है बनेगा, 0.16, यानी ये 0.2 आप कह सकते हैं। 0.2% जो है वो अल्लाह ताला के दिन का, यानी कि 1% हिस्सा भी नहीं है, और ये 0.2% हिस्सा है ये जो बंदा यहाँ से गुजार के जाएगा। अच्छा, जो अभी तक की जो मालूम तारीख है ना इंसानों की, उसमें जो मैक्सिमम जो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं अभी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक का, तो वो तकरीबन 10,000 साल बनते हैं। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम के आमद और आज का दिन, इसमें तकरीबन जो है ना ये अराउंड, कुछ लोग 8,000 पे आएंगे, कुछ 12,000 पे जाएंगे, तो 10,000 साल के करीब जो है ना ये अराउंड टाइम बनता है। तो अगर इस पूरे यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक का टाइम भी अगर आप लगा लें, तो ये जो 10,000 साल हैं, ये 50,000 साल के मुकाबले में कितना % बनता है? ये 5वां हिस्सा 20% बनता है ना जी, 20% बनता है, 5वां हिस्सा बनता है उसका। यानी कि अल्लाह के ये अभी इस पूरी इंसानियत की जो उम्र है, इस पूरी इंसानियत की उम्र जो है वो अल्लाह के दिन के 1/5वें हिस्से में है अभी। तो इसलिए जब अल्लाह ताला के उस दूसरी टाइम डायमेंशन के अंदर जब आप जाएंगे, तो इस टाइम डायमेंशन की कोई हैसियत ही नहीं होगी, कोई हकीकत ही नहीं होगी इस टाइम डायमेंशन की, कि जिसमें इंसान परेशान होता है कि यार वो जो परेशानी क्या होती है। डिस्कशन पॉइंट लोग ये निकालते हैं कि एक बंदा 500 साल पहले मर गया, तो एक बंदा 500 साल के बाद मरेगा, तो दोनों के दरमियान जो है वो 1000 साल का डिस्टेंस आ गया। तो जो पहले जिसका इंतकाल हुआ था, तो उसका जो बरज़ख में जो हिसाब किताब है वो लंबा हो गया उसका, और जो आज मरेगा उसका हिसाब किताब जो है शॉर्ट हो गया। तो क्या ये जो है, यानी कि मुश्गाफियाँ हैं ना सारी, कि क्या ये मतलब नौज़ुबिल्लाह, क्या ये इंसाफ है कि एक बंदे को ज्यादा वो मिल रहा है और एक बंदे को कम जो है मिल रहा है? तो वो तो अल्लाह ताला की टाइम डायमेंशन के लिहाज से देखें तो ये चीजें कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक इसकी बात है कि जो लोग समुद्रों के अंदर जो है वो चले जाते हैं, तो हिंदू तो जो है वो राख बना के उड़ा देते हैं, वो जला देते हैं, और जो है उसकी राख भी ले जाके पानी के अंदर जो है वो डाल देते हैं वहाँ पे। तो ये इसमें भी जो बात हफीज भाई ने बात की कि वो जो हवालात में जो रूहें होंगी, ये बुनियादी तौर पर तो आप रूह है ना, असल जो चीज़ है, जो मैं आपके सामने बैठा हूँ या आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम क्या हैं? पर हम जो है, जो जिसको मैं हम कह रहा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ, या जिसको मैं अपना आप कहता हूँ, वो ये बॉडी नहीं है। ये वो जो मेरा अपना आप है वो तो इसके अंदर है, जो इस बॉडी के अंदर है, जो कि अल्लाह ताला ने डाला और फिर वो निकाल लेगा इसको खींच के इसके अंदर से, बॉडी के अंदर से। तो बॉडी तो ये इसी जमीन के पार्टिकल से बनी हुई है, यानी कि इसी जमीन के अंदर से गंदम निकलती है, चावल निकलता है, फल निकलता है, सब्जी निकलती है, और जो इस बॉडी की नीड्स होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स इसको चाहिए होते हैं, वो अल्लाह ताला निकाल के मुझे देता है, मैं खाता रहता हूँ, और उससे बॉडी बनती रहती है। बाद में ये बॉडी जो है वो दुनिया जब हम जाते हैं तो डिस्पोज हो जाती है, यही बॉडी जो है ज़मीन के अंदर जो है मिल जाती है। और जब अल्लाह ताला ने बाकायदा बॉडी देनी होगी, तो फिर अल्लाह ताला उन्हीं सारे ज़र्रात को, जिनके ऊपर निशान लगा हुआ होगा कि इन ज़र्रात से मिलकर दुनिया में हामिद बना हुआ था, तो वो ज़र्रे जो है जमा होकर आ जाएंगे अल्लाह ताला के एक ऑर्डर के ऊपर, और दोबारा से एक बॉडी बन जाएगी, और वो रूह जहाँ पर भी मौजूद होगी उसको लाके दोबारा से उसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो इन द मीन टाइम वो रूहें जहाँ पर भी मौजूद होंगी, अगर वो नेक रूहें हैं तो जाहिर है कि वो अपना एक अजर जो है वो उस दौरान उनको मिल रहा होगा, और अगर वो बद रूहें हैं तो जाहिर है कि वो उस अंजाम से या उसको देख रही होंगी वहाँ पर उस टाइम डायमेंशन के अंदर। तो इसलिए अगर जैसे अभी हमने परसेंटेज निकाली है कि 0.2% जो है वो इंसान की पूरी जिंदगी बनती है, और 20% जो है इंसानियत की पूरी जिंदगी जो है वो बनती है, तो उसमें जाके देखें तो ये डिस्कशन जो है ना बड़े इररेलेवेंट हो जाते हैं। सारे डिस्कशन जो है ना, इनकी कोई बहुत बड़ी हकीकत रहती नहीं है इन डिस्कशन की। क्या ख्याल है तारिक भाई? यानी हम इसको यूं कहें कि जब इंसान की रूह निकलती है, जब इंसान की आंखें बंद होती हैं, तो ये जो ज़मा व मकान की कैद है ना, उससे निकल जाता है। यानी ये 24 घंटे ये हमारे, यानी रात क्या है, दिन क्या है? रात का मतलब ये नहीं है कि सूरज गायब हो गया। दिन का मतलब ये नहीं है कि सूरज आ गया। सही। यानी वो फ्रंट हिस्सा ज़मीन का आपका बेक रात हो गई, फ्रंट आपका दिन हो गया। यानी वो चीज़ें, वो हम उस कैद से निकल आएँगे, ज़मा और मकान जो कैद है, तो वो सही। बनेगा ही नहीं सिलसिला। थोड़ा-सा फिलॉसॉफिकल ये अप्रोच बनेगी, तो वो इसमें से वो टाइम स्पेन, वो चीज़ें, टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम रहेगा ही नहीं, टाइम की बात ही नहीं होगी। वो उससे मिलती जुलती बात आप कर रहे हैं जो भी सोहेल भाई ने की थी। जी तारिक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें मजीद?
جی نہیں بس ٹھیک الحمدللہ کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ خیر. ویسے تو مطلب یہ اور تقدیر اور اس طرح کے کئی موضوعات کے ایسے ڈسکشن ہیں جو چلتے رہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ چلتے اس لیے رہتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا اکیڈمک کام ہوا ہوا ہے اور اتنی لوگوں نے کتابیں اور دلائل جمع کیے ہوئے ہیں اس کے جتنی بھی ڈائمنشنز ہیں ان کے حوالے سے, تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے نا وہ اس کے جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچیں. لیکن یہ بات بس ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارے بنیادی عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے, اور جو بنیادی ہمارا وظیفہ ہے, یعنی جو بنیادی ہماری جاب ہے دنیا کے اندر, اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب ان سارے ڈسکشنز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جو بیسک جاب ہے دنیا میں, وہ بیسک جاب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی کیریکٹر بلڈنگ کریں, اپنے آپ کو ڈھال لیں ایک متقی انسان کے اندر, اور ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کام لگایا ہے کہ ہم نیکیوں کو پھیلائیں اور برائیوں کو روکیں. یہ بنیادی وظیفہ, یہ وظیفہ کسی صورت میں بھی آپ کے ذمہ سے نہیں ہٹتا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ مزید کلیئرٹی جو ہے وہ آئے, مزید جو ہے وہ اطمینان قلب جو ہے انسان کو حاصل ہوتا چلا جائے. اطمینان قلب بہرحال حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے, اور یہ تو روایت ہے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یقین نہیں ہے, تو انہوں نے کہا یقین تو ہے, بس جو ہے نا یہ کیا لفظ استعمال کیا ہے سجاد بھائی, دل کا اطمینان جو ہے نا وہ درکار ہے. جی, اطمینان قلب جو ہے نا وہ درکار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا, تو اطمینان بہرحال جب انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا اسٹرکچر, جس طرح کی ذہن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تو انسان دلیل مانگتا ہے, اور ہمیں دلائل سے ہی بات بھی کرنی چاہیے. دلائل کی پردہ پوشی دلائل موجود ہیں, صرف ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے مطالعے کو تھوڑا سا وسیع کریں. جتنے بھی یہ موضوعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, لیکن جب آپ ان کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں اور مضامین پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس دلائل ہاتھ میں آ جاتے ہیں آپ کے. تو مطالعے کو تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے. اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ اس موضوع کو ہم بند نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی اس پہ بات کریں گے. تو آج کا ہم ڈسکشن یہیں پہ اسٹاپ کریں گے. جو آج ہم نے مطالعہ کیا ہے, جو آج ہم نے تلاوت اور ترجمہ پڑھا تھا, تو اس کا جو ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی جو اگلی نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ اس پر کریں گے. اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو پھر ہم یہیں پر جو ہے نا اپنی نشست کو جو ہے وہ یہاں پر اختتام کریں گے اس کا. آج کی نشست کے اختتام کے لیے میں درخواست کروں گا کہ ساجد بھائی دعا کے ساتھ اختتام کریں. خاص طور پہ ہمارے رفیق بھائی کے صاحبزادے کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ بچہ جو ہے زخمی ہے, اس کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے شفاء کاملہ جلد از جلد جو ہے وہ عطا فرمائے, اور ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے بھی آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے. حفیظ الرحمان بھائی کی وائف جو ہے وہ بیمار تھیں, اب روبہ صحت ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ ان کے لیے بھی ہم پہلے دعا کرتے رہے ہیں, تو ان کو بھی دعا کے اندر جو ہے وہ شامل رکھیں. اور ہمارے محمد شاہ بھائی یہاں پر ہمارے ہوتے ہیں, ان کی بالکل جواں سال صاحبزادی کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے. وہ MBBS کر کے پاکستان سے آئی تھیں اور یہاں ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا مغفرت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا وہ فرمائے. اور بھی جتنے بھی ہمارے یہاں پر شرکا ہیں اور جو بھی مسلمان ہیں, سب کے لیے جو ہے وہ ان کی شفا کے لیے بھی, اور جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا. ساجد بھائی سے درخواست ہے کہ دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا, ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا رب العالمین، جو کچھ پڑھا سنا گیا ہے میرے مالک اس کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا اپنی رضا کے لیے اللہ پاک قبول فرما، اس میں برکت نازل فرما، اور یا اللہ پاک اس کے آمین صدقے جو بھائی اس محفل میں شامل ہیں ان سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ان پر اپنا آمین خصوصی رحم فرما۔ یا اللہ پاک حاضرین مسجد کے آمین مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما۔ جو ہمارے بھائی جو آمین ان کے عزیز و قارب رشتہ دار یا اللہ پاک بیمار ہیں، خصوصاً رفیق بھائی کے صاحبزادے یا اللہ پاک ہمارے ساتھی ہیں، اللہ پاک ان کے بچوں کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین جلد از جلد تندرستی عطا فرما۔ آمین اور یا اللہ پاک حفیظ بھائی کی وائف کو یا اللہ پاک مزید صحت عطا فرما۔ صاحب بھائی کی جو صاحبزادی فوت ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی بخشش فرما، ان پر اپنی رحمت آمین نازل فرما، اور ان کو آمین صبر جمیل عطا فرما۔ اور یا اللہ پاک جو بھائی اس دنیا سے آمین رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ پاک ان سب پر اپنا رحم فرما۔ جو مسلمات جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کے منازل کو آسان فرما، ان کی قبر کے اور یا اللہ آمین پاک ان کی اگلے تمام مراحل کو آسان فرما، ان پر اپنا خصوصی رحم فرما۔ اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے آمین مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں آمین مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو آمین ہمارے تمام ساتھیوں کو میرے مالک اپنے خصوصی فضل و کرم ان پر فرما۔ اور یہ اللہ پاک جو بھائی آمین یہ اللہ پاک اپنے دین کے راستے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، مسلسل مجاہدہ کر رہے ہیں، اور جو اللہ پاک قربانیاں دے رہے ہیں دین کے لیے، اللہ پاک ان کی مال، ان کی اولاد، اللہ پاک ان پر ان کی حفاظت فرما، ان پر اپنی برکتیں نازل فرما، آمین ان پر یا اللہ پاک آمین اپنا کرم فرما، اور ان کو دین کی یا اللہ پاک جد و جہد میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی یا اللہ پاک ان آمین پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں دین کی محنت کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما، دین کی محنت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اپنا جان مال وقت اللہ یا اللہ پاک اپنے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنا جان آمین مال وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم آمین سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب آمین العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی۔